الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج یکم محرم الحرام کا دن ہے اور آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ آج کے دن یکم محرم حضرت عمر کا یوم شہادت کے نام سے آج کے دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے دن کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوئم، آپ کی کنیت اور لقب فاروق تھا۔ 8ویں پشت میں آپ کا خاندان شجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو اس وقت فوجیں فارس اور روم کی سرحدوں پر اسلام کے مخالف لشکروں سے نبرد آزما تھیں۔ اسلامی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن دور فاروقی میں ان معرکوں میں مزید جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا اسلام کے سورج موت و زیست کی اس کشمکش میں یکم محرم 24 ہجری کو دائی اجل لبیک کہا اور دنیا میں زمین کے حصے میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا تھا، ریاض الجنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب نے پڑھائی۔ وفات سے پہلے فرمایا، دیکھو میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور متوسط درجے کا کفن دینا۔ اگر اللہ کے ہاں میری کچھ بھلائی ہے تو مجھے اس سے بہتر لباس ملے گا، اور اگر اس کے سوا کچھ اور ہے تو یہ بھی چھن جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی مثال ہیں۔ آج یکم محرم الحرام کا دن ہے، بہت ہی زیادہ پیارا دن ہے اور آج اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو جو بندہ سال کے پہلے ہی دن میں استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈال دے، آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج کے دن کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، کیونکہ سال کی اگر شروعات ہی اللہ پاک سے معافی طلب کرنے میں ہو جائے گی تو سوچیں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہو جائیں گی، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، کسی چیز کی کمی ہے، دنیا سے کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج محرم الحرام میں آپ نے یہ 3 وظائف پڑھ لینے ہیں، انشاءاللہ ایک نقطہ، ایک بات، ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آج کا دن کسی سے بھی چھوٹے، لاپرواہی ہو، یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 وظیفے کرے گا، یہ 3 وظائف کرے گا۔ جو چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان سا ہے۔ تو لیکن آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ آج کا دن ہرگز غفلت میں نہ گزاریں۔ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، بہت زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والا دن ہے۔ انشاءاللہ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، تو آج یکم محرم الحرام میں یہ 3 اعمال کر لیں، یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ مانگ، میں تیری ہر دعا کو قبول کروں گا، اور رب کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے،
کیونکہ میرا رب ایک کن کی محتاج ہے ہر دعا۔ تو آج کا دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کا دن بیمار ہو شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہے، بیکاری ہیں، فقیر ہیں، غربت کے مارے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی مدد ہوگی آپ سے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جائے گی جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، آپ کی غیب سے مدد ہوگی، آپ کو اپنے گھر سے نوازے گا۔ نرینہ اولاد کے لیے چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض کے دلدل میں پھنسے ہیں، قرض میں بال بال جکڑا ہے، لوگ دروازوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر طعنے دیتے ہیں۔ اگر آپ ضلالت سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی نیت کریں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی مکمل گارنٹی کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے آپ وظیفے کا آغاز کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گی، آپ انشاءاللہ ہر آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس وظیفے کو یہ ایک تسبیح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے، لگاتار آپ پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہاتھ کے دانوں پر پڑھیں اور یا پھر آپ تسبیح پر پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے دن آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ دوسرا وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی، جہاں سمندر میں کوئی مددگار نہیں پہنچ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروایا۔ ہر قسم کے اٹکے ہوئے کام انشاءاللہ عز و جل، قرض جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہے تو ہر مسائل سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کا یہ عمل آپ کی ہر پریشانیوں کو دور کر دے گا، بڑی سے بڑی پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو، مصیبتوں کو غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو دوسرا عمل یہ ہو گیا، آپ نے 100 بار آیت کریمہ کا ورد کر لینا ہے، اور پہلی تسبیح بھی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 100 بار، اور اس کے بعد ہر مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ اس کو بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا باسط، یا اللہ یا باسط، یا اللہ یا باسط، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ تینوں تسبیحات آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ پورے دن میں کوئی بھی ایک وقت منتخب کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان 3 تسبیحات کو پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ ہر قسم کی مصائب سے، ہر قسم کی آسیب بلائوں سے آپ نکل جائیں گے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات ملے گی، آزمائشوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ہر مقصد، ہر جائز مقصد میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو قبول کرے، آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔